اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ماہ مبارک رمضان کی آج 9ویں تاریخ اور آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں دعا، ہم دعا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ۔ اے پروردگار، آج کے دن ہمیں اپنی پھیلی ہوئی رحمتوں میں سے کچھ حصہ قرار دے، ہمارے لیے بھی کچھ حصہ قرار دے، اس لیے کہ اگر تیری رحمت کے شامل حال ہم ہو جائیں، ہمارے شامل حال تیری رحمت ہو جائے تو پروردگار ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں گے۔ تیری رحمت کائنات کا احاطہ کیے ہوئے مولا علی دعائیہ جملے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ اے پروردگار، تیری رحمت جو تمام شے کے اوپر احاطہ کیا ہوئے ہے، اسی کے وسیلے میں دعا مانگ رہا ہوں، اسی کے طفیل میں دعا مانگ رہا ہوں۔ پروردگار تو ہم پر رحم کر، لیکن جہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، رحم مانگتے ہیں پروردگار سے، وہاں پروردگار بھی ہم سے کچھ طلب کرتا ہے۔ تم بھی تو رحم کرنے والوں میں ہو، تم تو کسی پر رحم کرتے نہیں ہو، تم کسی پر رحم کرو تاکہ اللہ رحم کرے، ہم کسی پر رحم کریں تاکہ پروردگار رحم کرے۔ اگر ہم رحم کرنے والے بندوں میں ہوں تو اللہ بھی ارحم الراحمین ہے۔ کسی عالم دین کی داستان ہے، جب وہ دنیا سے گئے، شاگرد نے ان کے خواب میں دیکھا انہیں کہ بہت نعمتوں میں ہیں۔ سوال کہ آپ اتنی نعمتوں میں ہیں، آپ نے یہ کتاب لکھی، آپ نے فلاں کتاب لکھی، فلاں کتاب لکھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا وہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن میں نے یہاں رحمت پروردگار کا مشاہدہ کیا ہے۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا کتاب لکھ رہا تھا، میری روشنائی دوات کے اوپر ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی تھی اور وہ اپنی پیاس بجھا رہی تھی۔ میں نے اسے ہٹانا چاہا، لیکن پھر خیال آیا یہ بھی مخلوق پروردگار ہے، پی لے، سیراب ہو جائے، چلی جائے۔ اس نے پیا، سیراب ہوئی، چلی گئی، اور پروردگار نے مجھے اس کا اتنا اجر دیا ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ ایک اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کا اتنا بڑا ثواب، اگر ہم رحم کرنے والے بندوں میں ہو جائیں تو پروردگار کی رحمت بھی ہمارے شامل حال ہوگی۔ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ۔ اے پروردگار، اپنی روشن دلیلوں کی طرف ہماری ہدایت فرما، اس لیے کہ پروردگار کی روشن دلیلیں کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی توفیق پروردگار چاہیے، اللہ کی دی ہوئی توفیق چاہیے، ورنہ معصومین کتنی روشن دلیلیں تھیں۔ امام علی سے بہتر روشن دلیل کون ہوگی؟ لیکن سامنے جو تھے وہ نہیں مانتے تھے، جنہیں نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا، علی کو مجبور کیا۔ 25 سال علی خاموشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ اتنی روشن دلیل، امام حسین کا کٹا ہوا سر نوک نیزہ پہ کلام کر رہا ہے، اتنی روشن دلیل۔ آج کی دنیا کا کوئی انسان جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اور چھوٹے چھوٹے کمال سے خوف کھا کے پوجا کرنے لگتا ہے، خود ہندوستان میں بالکل قدموں پہ گر جاتا ہے، پرستش کرنے لگتا ہے۔ نوک نیزہ پہ بولتے ہوئے سر کو دیکھیں اور راہ راست پہ نہ آئیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے اللہ کی توفیق شامل حال نہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ، پروردگار روشن دلیلوں کی طرف ہماری ہدایت فرما۔ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ۔ تیسری دعا ہے آج کے دن، پروردگار ہماری پیشانی کو پکڑ کر تو اپنے 100% رضا کی طرف لے جا، تو اپنے مکمل رضا کی طرف لے جا۔ پروردگار خود یعنی زبردستی لے جا، پروردگار تیری توفیق شامل حال رہے، تو ہمیں پکڑ کر اس طرف لے جا۔ اگر ہم بہکنا بھی چاہیں پروردگار ہمیں بہکنے نہ دے، پروردگار ہمیں گمراہ نہ ہونے دے، اپنے رضا کے راستے پر لے جا، اپنی مرضی کے راستے پر لے جا۔ بمحبتک یا امل المشتاقین، اپنی محبت کے ذریعے سے اے مشتاقین کی آرزو، اے وہ ذات کہ کوئی بھی اگر اشتیاق کرتا ہے
تو اس کے آرزو کا نام تو ہے، اس کی تمنا کا نام تو ہے۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔